والصلاة والسلام على من أرسل إلينا بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذی وقار ذی قدر سامعین، اللہ نے 5 جہان بنائے ہیں اور انسان پہلے جہان سے سفر کرتا ہوا آ رہا ہے۔ چلتے 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 کوئی تیسرے جہان میں پہنچ گیا اور کوئی چوتھے میں پہنچ گیا۔ آخر ایک دن آئے گا کہ تمام کے تمام انسان 5ویں جہان میں جمع ہو جائیں گے۔ وہ 5 جہان کون سے ہیں؟ پہلا جہان عالم ارواح، جہاں پر ہم سب کی روحیں جمع تھیں۔ سب روحوں کو اللہ نے اکٹھا پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اپنی اپنی باری پر، اپنے اپنے نمبر پر جب اللہ کا حکم ہوتا گیا اور انسان اب اگلے جہان میں منتقل ہوتے رہے، تو پہلا جہان تھا عالم ارواح، اور اس کے بعد دوسرا جہان عالم ارحام، ماں کا پیٹ، یہ بھی ایک جہان ہے، دنیا ہے۔
انسان اس میں منتقل ہوا. یہاں پر وقت مقررہ، وقت مخصوصہ گزارنے کے بعد انسان اگلے جہان میں ٹرانسفر ہوا، منتقل ہوا، اور وہ ہے عالم دنیا. پچھلے دونوں جہانوں میں انسان کے ذمے کوئی ڈیوٹی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بس محض ایک وقت گزر رہا تھا، ٹائم پیریڈ گزر رہا تھا. چلتے 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 جو ہی دنیا میں آیا اور یہ باشعور ہوا، بالغ ہوا، سمجھدار ہوا، تو اللہ نے فرمایا میرا بندہ پچھلے جہانوں میں تو نے کچھ نہیں کرنا تھا، اور اگلے دو جو جہان آئیں گے اس کے بعد جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں بھی تو نے کچھ نہیں کرنا. پچھلے دونوں جہانوں میں تو نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا، تیرے اوپر کوئی بھی وبال نہیں تھا. دنیا والی یہ زندگی گزارنے کے بعد اگلے دو جو جہان ہیں ان میں بھی کرنا کچھ نہیں ہے. تو نے کرنے کا جہان وہ دنیا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ اس دنیا میں کرنا ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، اپنی امت کو اس بات کی بارہا ترغیب دی. قرآن بھی یہی ترغیب دیتا ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کرنے کا موقع، عمل کرنے کا پیریڈ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ یہاں پہ ہے، اور اعمال کا نتیجہ وہ اگلے دونوں جہانوں میں ہمیں نظر آئے گا. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک مثال کے دے کر بات فرمائی اور فرمایا میرے صحابہ، ایک شخص ہے وہ بستر مرگ پہ ہے. بھائی اردو سپیچ ٹھیک ہے؟ میں بیسیکلی سرائکی علاقے سے ہوں تو وہ تھوڑی بہت پنجابی اور سرائکی مکسچر تو ہو جاتا ہے، لیکن پراپر پنجابی نہیں آتی مجھے. ٹھیک ہے، اردو ماں ٹھیک ہے. اچھا، میرے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ بستر مرگ پہ ہے، مرنے کے بالکل قریب ہے. اس کا ایک بھائی اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے میرے بھائی، میں نے تیرے ساتھ بڑا تعاون کیا، تجھے سپورٹ کیا، تیرے مشکل اوقات میں اور دیگر چیزوں میں تیرے کام آیا، لیکن میری مجبوری ہے، جو ہی تیری روح پرواز کرے گی، تیری روح نکلے گی تو میں تیرا ساتھ چھوڑ جاؤں گا. دوسرا بھائی آیا، یہ حدیث شریف کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں. دوسرا بھائی آیا، اس نے کہا بھائی پریشان نہ ہونا، اگر تیری روح نکل بھی گئی اس کے بعد بھی کچھ وقت تک میں تیرے ساتھ رہوں گا، تیرا غسل، تیرا کفن، تیرا جنازہ، تیری تدفین، یہ مراحل طے کرنے کے بعد پھر میں واپس لوٹوں گا. تیسرا بھائی آیا، اس نے آ کے کہا کہ بھائی بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں جو ہی تو مرے گا میں تیرے ساتھ چلوں گا، جنازہ گاہ تک تیرے ساتھ، قبر تک تیرے ساتھ، قبر کے اندر برزخی زندگی میں تیرے ساتھ، اس کے بعد حشر میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا، اس کے بعد جہاں بھی تو جائے گا، دو ہی مقام ہے نا، جنت یا جہنم، جہاں بھی تو جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا. پھر میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ ان تینوں میں سے زیادہ وفادار کون ہے؟ یقیناً آپ کو بھی سمجھ آ گیا، جو لانگ ٹائم زیادہ ساتھ دینے والا ہے، جو ساتھ چلنے والا ہے وہ زیادہ وفادار ہے. تو پھر میرے نبی نے جب صحابہ سے پوچھا، اقرار لیا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہی بھائی سب سے زیادہ
वफादार है जिसने कहा मैं इस तेरे साथ रहूँगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया आओ अब मैं तुम्हें बताऊं इन तीनों भाइयों की असल हकीकत क्या है। फरमाया लोगों सुनो, जो पहला भाई था जिसने आके कहा था कि तू ज्यों ही तेरी रूह निकलेगी और मैं अपना तेरा साथ छोड़ दूंगा, अपना काम धंधे अपनी मसरूफियात उनमें मशगूल हो जाऊंगा। फरमाया लोगों ये बंदे का माल है, ये बंदे का माल है जिसके लिए दिन रात हमने एक कर दी है, जिसके लिए यंग जनरेशन एजेड आदमी हमारे सारा तबका मुआशरा जिसके तगो-दो में दिन रात एक कर रहा है। सारी सलाहियतें जितनी भी अल्लाह ने उसको टैलेंट दिए थे वो सारे इसी मामले में खर्च कर रहा है, सर्फ कर रहा है। हालांकि मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यक़ूलुल अब्दु माली माली, बंदा कहता है मेरा माल, ये भी मेरा माल, ये भी मेरा माल, ये मकान मेरा, ये बैंक बैलेंस मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये कोठी मेरी, ये जायदादें जगीरें मेरी, ये कारोबार बिजनेस मेरा। यक़ूलुल अब्दु माली माली, मेरा माल और मेरा माल। हालांकि अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया उस बंदे के सिर्फ 3 माल हैं। कितने? 3 माल हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया मा अकला फअफना, ओ लोगों जो बंदे ने खा लिया, इस्तेमाल कर लिया, खा पी लिया, जिस माल को बंदे ने खा पी लिया वो बंदे का अपना माल है। जो खाया पिया वो अपना माल है। और फिर फरमाया मा लबिसा फावला, जो उसने पहन लिया वो भी उसी का है। 2 माल, पहला माल जो खा liya वो भी उसी का और जो पहन लिया वो भी उसी का। और फिर फरमाया मा आता फ़अक़ना औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा माल जो बंदे का अपना है वो कौन सा है? अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया वो वाला माल है जो उसने अपनी आखिरत वाली जिंदगी के लिए अल्लाह के रास्ते में दे दिया। समझ आई? जो खा लिया वो भी अपना है, जो पहन लिया वो भी अपना है, जो आखिरत के लिए बचा के रख दिया वो भी अपना है। फिर फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर ने वमा सिवा ज़ालिका, और जो इसके बाद पीछे माल है इन तीनों के अलावा जो बाकी मांदा माल है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये माल इसका नहीं है। अल्लाह अल्लाह मेरे भाइयों, हमने तो दिन रात एक के रखे हैं माल के लिए। फरमाया जो बाकी छोड़ा है वो इसका माल नहीं है, बल्कि फरमाया ये इसके वरसा का माल है, ये उन वरसा वाले माल का चौकीदार बना बैठा है। अल्लाह अकबर। कई लोग बेचारे ऐसे होते हैं वो अच्छा खाते पीते नहीं है, बचाओ जी पैसा बचाओ जी। कई लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा लिबास अच्छी यूज़ इस्तेमाल अच्छा नहीं करते जी, क्यों जी? पैसा बचाओ जी। मेरे भाइयों, मेरा नबी सच्ची ज़बान वाला नबी, वो फरमाता है जो खाया वो भी तेरा है, जो पिया वो भी तेरा है, जो पहना वो भी तेरा है, जो आखिरत के लिए बचा के रखा वो भी तेरा है, बाकी तेरा कुछ भी नहीं, वो बाकी सब पिछलों का है। अल्लाह अकबर। सबसे पहले इंसान से माल जुदा होता है, वो हदीस पिछली याद है ना?
اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا سب سے پہلے انسان سے مال جدا ہوتا ہے. گھڑی پہنی ہوئی ہے عورت ہے, بریسلٹ یا کوئی اور چیز پہنی ہوئی ہے, زیور پہنا ہوا ہے, کہ کوئی بھی مال چیز ہے, کوئی پرس وغیرہ ہے, کوئی بھی چیز ہے, فوراً بندے سے قیمتی چیز انگوٹھی وغیرہ جدا کر دی جاتی ہے. میرے نبی نے فرمایا لوگوں وہ جو پہلا بھائی آیا تھا کہہ رہا تھا تیری آنکھ بند ہونے کی دیر ہے, میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا, یہ بندے کا مال ہے. ایک اللہ کا نیک بندہ چلتا ہوا جا رہا ہے, راستے میں دو بندے, توجہ ہے نا جی آپ کی, راستے میں دو بندے آپس میں جھگڑ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. ایک کہتا ہے یہ زمین کا پلاٹ ٹکڑا میرا ہے, دوسرا کہتا ہے یہ میرا ہے. لیکن ایک بندے تھے سمجھدار تھے, یہ قریب گئے, او بھائی لڑتے کیوں ہو, جھگڑا کس بات کا ہے؟ وہ کہنے لگا جی جناب یہ میرا حصہ ہے, یہ میرا پلاٹ ہے. وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں میرا پلاٹ ہے. اللہ والے نے بڑی سمجھ کی, بڑی پیاری بات کی, فرمایا یار مجھے 2 منٹ تو دو. کیا کرو؟ 2 منٹ تو مجھے دو, میں اس زمین سے پوچھ لیتا ہوں تو کس کی ہے. 2 منٹ ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل, آپ ہمارا فیصلہ کر دیں. انہوں نے کہا جی ذرا ہٹو. اچھا انہوں نے نا پریکٹیکل جان بوجھ کے نا کان زمین کے قریب کیا اور کہنے لگا تو کس کی ہے. یہ کہہ کر تھوڑی دیر کے بعد کان اوپر کیا, سر اوپر کیا, کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یار یہ تو اور بات کہتی ہے. توجہ, یہ تو اور بات کہتی ہے. حضرت کیا کہتی ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے اس سے پوچھا ہے تو اس کی ہے یا اس کی ہے. زمین کہتی ہے نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں, میں ادھر ہی رہ جاؤں گی, یہ دونوں مر کے قبر میں چلے جائیں گے. اللہ, میں اور آپ کتنا مال بچا لیں گے, کتنا لے جائیں گے ساتھ. سکندر اعظم نام سنو ہوا ہے آپ تو ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے. سکندر اعظم جب فوت ہونے لگا وصیت کر کے کہتا ہے اور لوگوں جب مجھے کفن دینا تو کفن سے میرے دونوں ہاتھ باہر کر دینا. کیوں جی؟ حالانکہ اصول کیا ہے, کفن کے اندر ہاتھ, اوپر سے وہ گرہ لگائی جاتی ہے, 3 گرہیں ہوتی ہیں نا, سر درمیان میں, ادھر ہاتھ بھی کور ہو جاتے ہیں. فرمایا نہیں, اصول تو یہی ہے کہ بندے کے ہاتھ کفن کے اندر ہوں, لیکن جب مجھے کفن دینا تو میرے ہاتھ باہر نکال کے رکھنا. حضرت کیوں؟ فرمانے لگے وجہ یہ ہے دنیا کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں, دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. آدھی دنیا کا بادشاہ اور حکمران ہے لیکن دنیا سے جا رہا ہے, کفن سے باہر ہاتھ ہوں گے, لوگ دیکھیں گے آدھی دنیا کا بادشاہ دنیا سے جا رہا ہے, خالی ہاتھ جا رہا ہے, کچھ بھی لے کے نہیں جا رہا. جب سکندر جیسا آدھی دنیا کا بادشاہ حتیٰ کہ کوئی انسان اپنے ساتھ کچھ بھی لے کے نہیں جا سکتا تو پھر میرے نبی والی بات صحیح ہے کہ یقول العبد مالی مالی مالی, بندہ کہتا ہے میرا مال, ہے میرا مال, ہے میرا مال, حالانکہ 3 مالوں کے علاوہ اس کا کوئی بھی مال نہیں ہے. اللہ بھائیو, یہ جو ٹاپک ہے عنوان ہے, میں نے اس لیے, مجھے یہ نہیں پتا, آپ بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ, آپ موحد ہیں, مسلمان ہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, اللہ کی نظروں میں انشاءاللہ آپ بہت اچھے ہوں گے. لیکن یہ ہوتا ہے ریمائنڈر, یاد کرانا, بھئی کہیں مال کی محبت حملہ نہ کر جائے, مال کی محبت دل میں آ کے نا دل کو جکڑ نہ لے. اللہ اکبر. آگے سنیے جی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, توجہ سے, پہلا بھائی انسان کا مال ہے,
جو انسان سے جدا ہو جاتا ہے فوراً فوراً، یہ بڑی بے وفا چیز ہے۔ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں ہتھاں دی میل ہے، پتہ نہیں تسی بھی آدھے ہو کہ کوئی نہ، ہتھاں دی میل ہے، آن جان دی چیز ہے یہ انسان کا مال۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کل من علیہا فان، اور لوگوں ہر چیز فانی ہے، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز نے ختم ہو کے مٹ جانا ہے۔ وَيَبْقَى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ کچھ بھی نہیں بچنا، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، ایک تمہارے رب کی ذات بچے گی، اسی سے یاری لگاؤ، اسی سے تعلق بناؤ۔ یہ دنیا والا درمیانہ جہان جو ہے یہ تجھے اور مجھے مہلت دی گئی ہے کچھ لمحات کے لیے، چند سال کی یہ ڈیوریشن ہے، تھوڑا سا وقت ہے، اس وقت کو ہم غنیمت سمجھیں۔ اللہ کا واسطہ ہے میرے بھائیو، اس کو مال کمانے میں صرف ضائع نہ کرو، اس کو عیاشیاں کرنے میں ضائع نہ کرو، اس کو دل کی خواہشات پوری کرنے میں ضائع نہ کرو۔ یاد رکھو میرے بھائیو، میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم اگر مجھے یا آپ کو ساری دنیا مل جائے پھر بھی میری تیری خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی۔ اب آپ سوچیں گے بھی اس کی کوئی دلیل، یقیناً ریفرنس، کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا، ریفرنس تو ہونا چاہیے بھئی کس بیس پہ آپ نے کہا ہے کہ ساری دنیا مل جائے پھر بھی خواہشات پوری نہیں ہوں گی، اس کی دلیل دیتا ہوں آپ کو۔ الحمدللہ جمعیت اشاعت و توحید و سنت سے نسبت ہے نا، تو بغیر دلائل کے براہین کے بات نہیں کرتے الحمدللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جنت میں جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، لوگ دھڑا دھڑ جنت میں جا رہے ہیں، سب سے آخری جنتی، سب سے کمزور بندہ جس کو اللہ سب سے چھوٹی جنت دے گا، فرمایا یاد رکھو اس دنیا سے اللہ 10 گنا بڑی اسے جنت دے گا۔ کیوں؟ وجہ، ریزن، سبب، اس دنیا سے 10 گنا بڑی اللہ جنت ادنا سے ادنا جنتی کو دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے، یہی ہے ایک عام سا بندہ، نارمل سا بندہ، اس کی خواہشات بھی تب پوری ہو سکتی ہیں جب اس دنیا سے 10 گنا بڑی دنیا بندے کو مل جائے۔ تو میں نے وہ کہا نا، ساری دنیا ہی مل جائے خواہشات پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ بندہ کہتا ہے اے مکان بڑھا لاؤ نا، اے مکان، تو بعد میرے سارے جیری ضروریات نے نا پوریاں ہو گئی ہیں، اور مزید میں کچھ بھی نہیں کرنا، میں انشاءاللہ سکون نہ رہاں گا، بچیاں دی تربیت کراں گا، تے تھوڑا بہت اللہ واللہ کراں گا، تے بس بندہ یہ سوچدا ہے جدوں وہ مکان بناوندا ہے نا تے پھر 2-3 تقاضے نویں سر اٹھاندے نے۔ انج گل ہے کہ نہیں؟ چلو یار اے بھی پورے کر لیا، انہوں نے پورا کردیاں او جدوں پورے ہوندے تو 2-3 اور کھڑے ہو جاندے نے۔ انج گل ہے کہ نہیں؟ انج کردیاں میرے بھائیو ایک دن آندا ہے، اتھے آ کے اگلا ہاتھ رکھ دیندا ہے، کہندا تیرا ٹائم پورا ہو گیا ہے، وقت پورا ہو گیا، اے مکان بنان لئی تو نہیں آیا سی اتھے، بھائی صرف اتنے مکان ہی بنانے نے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مکان نہ بناؤ، مکان ہونا چاہیے، ضروریات یاد رکھیے گا، ایک ہوتی ہے ضرورت اور دوسرا ہوتا ہے مقصد، ٹارگٹ۔ ایک ہوتی ہے ضرورت، آج ہمارا حال یہ ہے ہم نے مقصد کو ضرورت سمجھ لیا اور ضرورت کو مقصد سمجھ لیا، ٹھیک ہے؟ دنیا ہماری ضرورت تھی، ہم نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، پہننا بھی ہے، رہنا بھی ہے، یہ ضروریات زندگی ہیں، یہ ہماری ضرورت تھی، لیکن آخرت، جنت، یہ ہمارا ٹارگٹ اور مقصد تھا۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟
اور ہم نے کیا کیا؟ اپنی تمام تر توانائیاں وہ دنیا پہ صرف کر دیں۔ بچہ جو ہی تھوڑا سا بولنے کے قابل ہوتا ہے، اس کو سکول، اچھے VIP سکول میں، انگلش میڈیم میں، اور جہاں اچھا وہ پڑھائی کا سسٹم ہو، اس میں ایڈمٹ کرو۔ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ وہاں پہ ایڈمیشن دلا کے کرتے ہیں کہ ایسا نہیں؟ ایڈمیشن اچھے سکول میں ہو، پھر اس کا ٹیوٹر اچھا ہونا چاہیے۔ ہم یہ ساری توجہ اب بچے کی طرف ہماری ہے، یہ دنیا پڑھے، ABC 1 2 3 فلاں سبجیکٹ پڑھے، یہ پڑھتا جائے۔ اچھا، بچے سے ہم بارہا پوچھتے ہیں، پتر بڑا ہو کے کی بنے گا؟ تو پھر بچہ بھی ہمارا ہی ہوتا ہے۔ تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ میں جی ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، پائلٹ بنوں گا، اپنی سوچ ماحول کے مطابق، جس گھر کا جو ماحول ہوتا ہے بچے اس کی طرح بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بچہ بھی اسی ٹارگٹ پہ چل رہا ہے، وہ رسا اور والدین بھی اسی ٹارگٹ پہ چل رہے ہیں کہ ہم بچوں کا مستقبل بنا رہے ہیں۔ بھائیو یاد رکھو، میں آپ سے پہلی ملاقات ہے، پتہ نہیں زندگی میں پھر ملاقات ہوگی یا نہیں۔ منڈی باؤدین کے بھائیوں، ساتھیوں، یاد رکھو، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بچوں کا فیوچر اور مستقبل بنا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، یہ دنیا فیوچر نہیں ہے، یہ پریزنٹ ہے، یہ حال ہے، یہ موجودہ زمانہ ہے۔ جب تک میرے اندر سانس ہے، یہ میرا موجودہ زمانہ ہے، آپ کا یہ موجودہ پریزنٹ ہے۔ یاد رکھیے گا، تیرا، میرا اور ہماری نسلوں کا فیوچر اور مستقبل شروع ہوگا جب ہم قبر میں پہنچیں گے۔ وہ تیرا میرا فیوچر ہے، یہ تو پریزنٹ ہے، موجودہ زمانہ ہے۔ ہم اس کی سوچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بچے کا مستقبل بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ضروریات کی حد تک سوچنا چاہیے، اس کا انکار کوئی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں، بچے کا یا میرا یا ہمارے گھروں کا، ہماری لیڈیز کا، ہماری خواتین کا، ہماری بچیوں کا فیوچر قبر سے شروع ہوتا ہے، مستقبل قبر سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم نے غور کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او لوگو، او ایمان والے ہو، او اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو بھی، گھر والیوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، او لوگو سن لو، اس جہنم کا ایندھن انسان بنیں گے، اور والحجارہ، انسان کے ساتھ پتھر بھی ایندھن ہوگا۔ انسان تو بنے گا، چلو سمجھ میں آتا ہے، پتھر کیوں بنے گا؟ اس کی میں آپ کو ٹیکنیکل ریزن بتاتا ہوں آپ کو۔ جب کبھی ہمارے ہاں کبھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو نا، آپ کے یہاں بھی ہوتی ہے نا، تو گیس کی جب لوڈ شیڈنگ ہو نا، تو اس وقت ہیٹر وغیرہ یہ نہیں جلتے۔ ٹھیک ہے، آپ برنر جلائیں، چولہا جلائیں، اس کی اتنی ہیٹ نہیں ہوتی کہ کمرہ گرم ہو جائے، وہ نارمل سا بس دل کو دلاسے والی بات ہوتی ہے، ایکچوئل وہ ہیٹ شیٹ کوئی نہیں ہوتی۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے ایسا کیا، ایک وہ اینٹ کا ٹکڑا یا پتھر ماربل کا ٹکڑا اٹھا کے برنر پہ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا برنر جلایا تو اب وہ جو پتھر تھا وہ سرخ ہوا تو ہیٹر کا کام کرنے لگ گیا۔ جب ہم نے یہ کیا نا گھر میں، تو اس وقت سمجھ آئی کہ جب پتھر جلتا ہے نا تو ہیٹ ڈبل پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، لوگوں ہم انسانوں کو بھی جلائیں گے اور اس کے ساتھ پتھر بھی جلائیں گے تاکہ انسانوں کو اور زیادہ اذیت اور تکلیف پہنچے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے میرے بھائیوں یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ مقصد ہے ہم نے جنت حاصل کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ضرورت کے درجے میں دنیا کماؤ۔ اچھا وہ والی حدیث پوری کریں جی،
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو جو دوسرا بھائی تھا جس بھائی نے کہا او بھائی آپ پریشان نہ ہونا میں تیرا کفن دفن جنازہ وغیرہ وغیرہ یہ تیری تدفین تک میں تیرے ساتھ رہوں گا. میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ یہ انسان کے اہل و عیال کی مثال ہے, اس کے عزیز و اقارب جاننے والے یہ ان کی مثال ہے. اور میرے بھائیو ایک نکتہ سمجھنے والا ہے, یہاں پہ نکتہ لے کے جاؤ, دلوں پہ لے کے جاؤ. میرے نبی نے فرمایا انسان کا مال فوراً جدا ہو جاتا ہے, بڑا بے وفا ہے, اور اس سے بہتر انسان کے رشتہ دار بہن بھائی ہے. سمجھ آئی؟ اور آج ہماری کیا پوزیشن ہے؟ ہم بھائیوں سے بائیکاٹ کرتے ہیں ٹکوں کی خاطر, مال کی خاطر, پیسے کی خاطر. بھائی سے جدا ہے, بہن سے رشتہ کٹا ہوا ہے, ماں باپ سے بیٹا جدا ہوا پڑا ہے, چند ٹکوں کی خاطر میں جی میری انکم زیادہ ہے وہ میرا کھا جاتے ہیں, میرا حق تھا, میرا رائٹ تھا, مجھے نہیں دیا, میرا اس سے بائیکاٹ ہے, فلاں ایشو ہے, فلاں پرابلم ہے, فلاں مسئلہ ہے. اور میرے بھائیو اللہ کی قسم ہے, میرے نبی کی حدیث بتا رہی ہے مال وفا نہیں کرتا, مال انسان کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہ سکتا, بلکہ یاد رکھو مال سے بہتر ہے انسان کے اہل و عیال, انسان کے اعزاء و اقارب, انسان کے رشتہ دار, دوست احباب, ان کی اہمیت زیادہ ہے مال سے. آپ سے بھی میں ہاتھ جوڑ کے منت کر کے گزارش کرتا ہوں, اللہ کا واسطہ ہے مال کو پیچھے رکھو, رشتہ داری کو سامنے رکھو, رشتہ داری کو پرائورٹی اور اہمیت دو, اور مال متا سیکنڈ نمبر پہ رکھو. اب تیسری بات سنیے گا میرے بھائیو, اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ تیسرا بھائی جس نے آ کے کہا تھا میں تیرے ساتھ چلوں گا, دنیا میں بھی تیرے ساتھ تھا, اب قبر میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا, برزخی زندگی میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا, اور برزخ کے بعد حشر میں پہنچے گا وہاں بھی تیرے ساتھ رہوں گا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا, توجہ کیجئے, اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ سن لو, یہ انسان کا عمل ہے, عمل اچھا کیا وہ بھی ساتھ جائے گا, عمل برا کیا وہ بھی ساتھ جائے گا, اور اعمال پہ اللہ تعالیٰ نے نتائج مرتب کرنے ہیں. یاد رکھیے میرے بھائیو یہ دنیا فانی ہے, اس دنیا کے اندر مال کر کے, جیسے اللہ کا قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. او لوگو بندہ کہتا ہے میرا زیادہ مال ہو جائے, یہاں سے نفع پرافٹ زیادہ ہے, ادھر سے بھی میری انکم ہو جائے, ادھر سے بھی پیسہ آ جائے, ہے مال زیادہ ہو, الہاکم التکاثر, مال کہتے کہتے حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ وہ بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. اس لیے دنیا اس یاد رکھیے گا, اس کو وہ اہمیت نہ دو جو ہم نے اعمال کو دینی تھی, وہ اہمیت ہم دنیا کو دے رہے ہیں. اللہ, انسان غافل ہے نا, انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری موت میرے انتظار میں کھڑی ہے, بس دنیا کی لذات, دنیا کے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال لکھی ہے بڑی مزیدار. فرمایا ایک بندہ ہے وہ جنگل کے راستے چلتا ہوا آ رہا ہے, چلتے چلتے اچانک پیچھے نظر پڑی تو شیر اس کے اوپر ایسے بالکل تلا بیٹھا ہے, حملے کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اس نے بھی دیکھا تو دوڑ پڑا, دوڑتے اسے کوئی آپشن نظر نہیں آیا, بھاگ کے درخت پہ چڑھ گیا. شیر تو نہیں چڑھ سکتا نا درخت پہ بھاگ کے چڑھ گیا. بھئی چلو یار یہاں سے میری جان خلاصی ہو گئی, میں بچ گیا. شیر اس کے پیچھے نیچے انتظار میں کھڑا ہو گیا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بندے نے اچانک دیکھا کہ درخت کی بالکل بیس میں, بالکل شروع سے تنے کو
دو چوہے کاٹ رہے ہیں، درخت کو کتر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ایک کالے رنگ کا ایک سفید رنگ کا، دو چوہے کاٹ رہے ہیں۔ اس نے دیکھا، حیران ہوا، بھئی اب کیا بنے گا؟ خیر یہ سوچ ہی رہا تھا، ایسے اوپر نظر اٹھی، ایک شہد کا چھتا کھڑا تھا۔ شہد کا چھتا آدھے ہو تسی بھی ہے نہیں، شہد جسے چاہتا ہے، شہد کا چھتا کھڑا تھا۔ اس نے اس کو انگلی لگائی، زبردست انگلی پہ شہد لگا، چکھا بڑا لذیذ، بڑا میٹھا، زبردست قسم کا خالص۔ اس نے پھر انگلی لگائی، پھر چکھا، پھر لگائی، پھر چکھا، اسی کھیل میں لگ گیا، شغل میں لگ گیا، اور ایسا اس میں مگن ہوا، ایسا مصروف ہوا، نیچے چوہوں والا ہے، کترنے والا وہ چیز وہ دیکھا تھا جو، وہ بھی بھول گیا۔ اچھا چوہے کتر رہے ہیں، کتر رہے ہیں، کتر رہے ہیں، حتیٰ کہ ان چوہوں نے درخت کا تنا کاٹا اور درخت ٹوٹا، اور وہ بندہ درخت سمیت دھڑم زمین پہ گرا۔ شیر انتظار میں کھڑا تھا، شیر نے آ کے اس بندے پہ حملہ کیا اور اس کو مار دیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، او لوگو سنو، انسان ہے، یہ دنیا کے جنگل سے چلتا ہوا آ رہا ہے، پیچھے موت والا شیر ہے جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، لگا ہوا ہے۔ یہ بھاگ کے کبھی کہتا ہے یار یہ سیف مکان ہے، اس میں رہائش پکڑوں، یہ بڑی زبردست محفوظ سواری ہے، اس میں سفر کروں، یہ فلاں اس جگہ پہ میں بڑا محفوظ ہوں، میری جان میرا مال بڑا محفوظ ہے۔ جب اس میں جاتا ہے پھر دنیا کے کام دھندوں میں لگ جاتا ہے، اسے خیال ہی نہیں ہوتا دن اور رات، کالا اور سفید، دو چوہے اس کی زندگی کے تنے کو کاٹتے جا رہے ہیں، کاٹتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، اور وہ چوہے دونوں اس کی زندگی کا تنا کاٹ دیتے ہیں، اور موت والا شیر آ کر اس کا گلا دبا کر روح پکڑ کے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اللہ، ہماری مثال یہی ہے کہ نہیں؟ ہم سارے دنیا پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ صرف یاد دہانی ہے، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، یہ یاد دہانی ہے، کہیں ہم بھول تو نہیں رہی، کہیں راستے پہ لائن سے ٹریک سے ہٹ تو نہیں رہے۔ یہ دنیا درمیان والا جان ہے۔ میری عادت ہے حدیث آیتیں اکٹھی چلاتا ہوں تاکہ کوئی سمجھ میں آتا رہے۔ وہ شروع میں نے کہا تھا 5 جہان، یاد ہے نا؟ 5 جہان، پہلا جان روحوں کا، دوسرا جان ماں کے پیٹ کا، اور تیسرا جہان یہ دنیا کا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے فرمایا او لوگو بل تؤثرون الحیات الدنیا، او لوگو تم چاہتے ہو دنیا میں ہمیں آسائشیں ملیں، دنیا میں ہمیں امن ملے، دنیا میں ہمیں راحت ملے، دنیا کی زندگی بڑی اچھی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں والآخرۃ خیر وابقی، او لوگو سن لو دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ دنیا پہ اپنی صلاحیتیں زیادہ استعمال نہ کرو، اللہ کو راضی کرنے پہ لگے رہو، اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے مطابق پوری کرنے کی سعی اور کوشش تم کرتے رہو۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری آخرت والی زندگی اچھی ہو جائے گی، اور جس کی آخرت والی زندگی اچھی ہو گئی وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ پھر دوسرے مقام پہ فرمایا او لوگو یا
अय्युहन्नास इन्ना वादल्लाहि हक़। ओ लोगो सुन लो, अल्लाह जो भी वादा करता है वो सच्चा वादा करता है। अल्लाह का जो भी वादा होता है वो पक्का वादा होता है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ओ बंदेओ दुनिया की जिंदगी के धोखे में ना आ जाना। ये आर्जी जिंदगी है, ये तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आएगी। एक और आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वक़ाल शैतान, दिन क़यामत के, तवज्जो से मेरी बात, ज़्यादा लेट तो नहीं हो रहे हैं जी? अच्छा 10 मिनट की इजाज़त है? हाँ जी, मेरे तरफों ते घंटा और बैठ जाओ, मैनू तो कोई इतराज़ नहीं। मैं जो 5 घंटे का सफ़र करके आया तो इस वास्ते ही आया ना जी। अल्लाह ठीक है जी। दिन क़यामत के जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। अल्लाह हम सबको जन्नत का दाखिला अता फरमाए। भाइयों, कुरान मजीद की एक और आयत ज़हन में आ गई, ये आयत भी इंशाल्लाह सुनाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फमन ज़ुहज़िया, अल्लाह अल्लाह, फमन ज़ुहज़िया अनिन नार, ओ लोगो जो बंदा जहन्नम से बचा लिया गया। जहन्नम से हम अल्लाह की रहमत से बच सकते हैं, ऐसा ही है ना? फमन ज़ुहज़िया अनिन नार, जो बंदा जहन्नम से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्नता, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। अल्लाह फरमाते हैं फ़क़द, ओ लोगो मुझे अल्लाह होने की कसम है, फाज, मुझे अल्लाह होने की कसम है, जो जहन्नम से बचा कर जन्नत में दाखिल कर दिया गया, ये बड़ा कामयाब बंदा है। असल कामयाबी वो है, हम कहते हैं FSC के पेपर में, इम्तिहान में, एग्ज़ाम में क्या हुआ जी? कामयाब हो गया। आगे जी BA BSc MA MSc आगे क्या हुआ जी? फलां डिग्री, फलां क्या हुआ जी? फलां इम्तिहान हो रहे थे, हाँ जी मैं कामयाब हो गया। अच्छी बात है, ये दुनिया के माइनर से इम्तिहान है ना, यहाँ पे कामयाबी की खुशी होती है ना। अल्लाह आखिरत की कामयाबी नाकामी, इशारा करता हूँ उसका भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरतुल हाका में, ओ लोगों सुनो, फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी, मेरा ईमान है, इंशाअल्लाह आप सबका ईमान है, दिन क़यामत के आमाल नामे हमें मिलने हैं, है ना? ऐसा दुआ करो अल्लाह दाएं हाथ में नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नक्शा खींच के कुरान में बयान फरमा रहे हैं और फरमाया ओ लोगो फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी, जिस बंदे को दाएं हाथ में, सज्जे हाथ दे अंदर दाएं हाथ में अमालनामा जिसको मिल गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फयक़ूलु हाउम इक़राऊ किताबिया, जब उसे अमालनामा मिलेगा दाएं हाथ के अंदर, वो अपना अमालनामा ऐसे उठाकर और ऐलान कर रहा होगा और लोगों को कह रहा होगा हाउम, ओ लोगो ओ लोगो ओ लोगो, ओ क़यामत के दिन वाले सारे लोगों, इक़राऊ किताबिया, आओ मेरा अमालनामा देखो, आज मुझे दाएं हाथ में नसीब हो गया है। और आगे क्या कहता है फयक़ूलु हाउम इक़राऊ किताबिया, आज सुनो लोगों मुझे अमालनामा दाएं हाथ में क्यों मिला, किस वजह से आज मुझे ये कामयाबी नसीब हुई। वो कहता है इन्नी
ظننت انی ملاقن حسابیا، جب میں دنیا میں منڈی بھاؤ دین کے علاقے میں یا سرزمین پاکستان یا پوری دنیا پہ جس جہاں پر بھی میں رہتا تھا وہاں پر میرے ذہن میں ہر وقت یہ خیال ہوتا تھا یار میں نے اللہ کے دربار میں جانا ہے، میں نے ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے، ایک ایک نعمت کا بدلہ جواب دینا ہے کہ ایک ایک نعمت میں نے کہاں استعمال کی ہے۔ مجھے اس بات کا گمان تھا، یہ بات اچھی طرح مجھے یاد تھی، انی ظننت انی ملاقن حسابیا، میں نے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور جواب دینا ہے، اسی لیے میں دنیا پہ تیاری کرتا رہا۔ انی ظننت انی ملاقن حسابیا، آگے اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ، اے بندہ ہمیشہ کی عیش میں آ جائے گا، ہمیشہ کی خوشی میں آ جائے گا، ہمیشہ کی راحت اور سکون میں آ جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اللہ کا واسطہ ہے اے بھی کان کھول کے سنو، تے دل کے بھی کوئی کان ہوتے ہیں وہ بھی کھول کے سنو اور ان باتوں کو ایتوں کو ان کے اندر جگہ دو۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگوں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس بندے کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں مل گیا، اللہ بائیں ہاتھ میں کیسے ملے گا؟ کھبے ہاتھ دے اندر، الٹے ہاتھ دے اندر کیے ملے گا؟ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ 30ویں پارے میں فرمایا سورۃ انشقاق کے اندر، توجہ سے سننا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، بندے کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں کیسے ملے گا؟ توجہ سے سننا، مفسرین کرام نے لکھا بندے کا سینہ چیرا جائے گا۔ اللہ کھولیے تفسیر، مولانا صاحب تشریف فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وراء ظہری، سینہ کھولا جائے گا اور سینے کے اندر سے بایاں ہاتھ آ جائے گا پیچھے سے نکال کر۔ اللہ یا اللہ بچا، یا اللہ ہم سب کو بچا، الٹے ہاتھ میں اعمال نامے سے بچا۔ بھائیو کچھ سمجھ کے جاؤ، آپ پہلے بھی سنتے رہتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، بعض دفعہ بات دل پہ اٹیک کر جاتی ہے، اثر کر جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، بندے کا سینہ چیرا جائے گا اور ہاتھ، الٹا ہاتھ، بایاں ہاتھ اس میں سے گزار کر وراء ظہری، پیٹھ کے پیچھے سے نکالا جائے گا اور اس میں اعمال نامہ پکڑایا جائے گا۔ اللہ نے سورۃ حاقہ میں کیا فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس بندے کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں مل گیا فَيَقُولُ، وہ بندہ کیا کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہے کاش آج مجھے اعمال نامہ نہ دیا جاتا، ہے کاش آج مجھے تباہی کا یہ سرٹیفکیٹ نہ دیا جاتا، ہے میری بربادی، ہے افسوس آج مجھے یہ چیز نہ ملتی، میری ناکامی کے فیصلے نہ ہوتے۔ جیسے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت، جس وقت بندے کو موت آتی ہے بندہ اللہ سے کہتا ہے رب ارجعون، اللہ تھوڑی سی مہلت مجھے دے دے، چند منٹ اور چند دنوں کے لیے یا اللہ مجھے واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، اللہ اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اب اپنی خواہشات جذبات پورے نہیں کروں گا، اللہ تیرے نبی کے طریقے کے مطابق مان کے چلوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جس وقت وہ کہتا ہے، ہم کہتے ہیں کلا
कल्ला, ये तो हो भी नहीं सकता, वापस कोई नहीं आ सकता, जो गया वो गया। आज तक कोई आया वापस? अल्लाह। वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, है काश आज मुझे ये अमाल नामा बाएं हाथ में ना दिया जाता, मुझे मिले ही ना होता, ताकि मेरी नाकामी के फैसले ना होते। वलम अदरि मा हिसाबिया, तवज्जो तवज्जो, तेरे मेरे ऊपर फिट आ रही है एग्जैक्ट ये बात, तवज्जो कर। पिछला बंदा जिसको दाएं हाथ में अमाल नामा मिला था ना, वो क्या कहता है? इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मैं ये दुनिया में जहन में रखता था कि मैंने अल्लाह के सामने हाजिर होना है, इसीलिए इसका नतीजा है कि मुझे आज दाएं हाथ में मिल रहा है। ये क्या कहता है? ये कहता है वलम अदरे मा हिसाबिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने भी हिसाब देना है। ईमानदारी से बताओ हमारे ये हाल है कि नहीं है? अगर तुझे और मुझे पता हो कि हमने अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है और अल्लाह को जवाब देना है, तो मेरे भाइयों अल्लाह की कसम हम में से कोई किसी की इज्जत ना लूटे, कोई किसी का माल न खाए, कोई कारोबारी बंदा किसी को धोखा न दे, कोई अपनी बहनों का वो जो अब्बा जी की विरासत वाला हक का ये ठेकेदार बना बैठा है कि जी मैं अब्बे दा वारिस हाँ, और तू वारिस है तो तेरी बहन भी तो उसी की बेटी है ना, वो भी तो वारिस है, शरीयत ने उसका भी हक मुकर्रर किया है, तो उस पे डाकू बन के बहन का माल खा जाता है। अगर तुझे मौत का और अल्लाह के सामने हाजिरी का खौफ होता तो तू कभी भी हराम ना खाता, रिश्वत ना लेता, धोखा ना करता, फराड ना करता, शिरक ना करता, बिदअत ना करता, किसी गरीब के साथ ज्यादती ना करता, किसी मिस्कीन पर जबर और जुल्म ना करता। लेकिन मेरे भाइयों आज हमें सिर्फ ज़बानी दावा है कि क़यामत आनी है, हमने पहुंचना है, जवाब देना है, जन्नत जहन्नम है, लेकिन यहाँ गले के ऊपर ऊपर इधर इधर वो दावा है, दिल में ना मेरे अंदर है ना आपके अंदर है। अल्लाह करे आप सब में हो, लेकिन एवरेज हम घूमते फिरते हैं, जगह जगह बयान होता है, तो भाइयों यही मुशाहिदा आता है कि जैसे हम कमज़ोर हैं, सामीन भी ऐसे ही कमज़ोर होते हैं। अल्लाह हम सबको बेदारी नसीब फरमाए। अल्लाह अकबर। वो मैं ऐत पढ़ रहा था तो इधर चले गए। वकाल शैतान जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। पिछले याद आई बात है? थोड़ा सा और आगे जो मैं इंशाल्लाह याद है। जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करेंगे? शैतान को सामने ले आएंगे, जहन्नमियों के सामने, और आग का मिंबर देंगे। किसका? आग का मिंबर। आग का मिंबर होगा, शैतान ऊपर बैठ जाएगा और वो जहन्नमियों को खिताब करेगा। वो कब होगा? क़यामत वाले दिन। कुर्बान जाऊं मेरे मौला, तूने पहले कुरान बना के हमें पहले बता दिया भाई शैतान ये कहेगा। अब अगली बात सुनो ना, शैतान कहता क्या है? मेरा अल्लाह का कुरान सच्चा है कि नहीं है? अब सुनिएगा। वकाल शैतान, शैतान कहेगा किस वक़्त? लम्मा कुज़ियल अम्र, जिस वक़्त फैसले हो जाएंगे जन्नत जहन्नम के। वो क्या कहेगा? ओ जहन्नमियों, इन्नल्लाह वादकुम, ओ लोगो जो अल्लाह ने अपने नबियों के ज़रिए से, अपनी किताबों के ज़रिए से तुम्हारे साथ वादे किए थे, आज मैं बरमला शैतान ऐलान कर रहा हूँ, वादल हक, वो सारे अल्लाह के वादे सच्चे वादे थे। दुनिया में क्या कहता है? ए मौलवियां दी गल्लां छोड़ो जी, इन्होंने ए मसीदड़ लोगों दी गल्लां छोड़ो, ए जहान मिठा ते अगला कहना डिठा। सुनते रहते हैं ना ये गल्लां है? दुनिया में ये कहता था। ये कौन पट्टी पर आता है? अल्लाह कहता है वज़य्यना लहुमुश शैतानु अअमालहुम, शैतान उनको दुनिया खूबसूरत बना के दिखाता है, खूबसूरत करके दुनिया दिखाता है। हराम के काम में लज्जत आती है, हलाल कमाते हुए ओ हलाल तो थोड़ा है, हराम का 10,000 है, हलाल का 1,000 है, क्या बनेगा? मैं कैसे काम चलाऊंगा? कहाँ 10 कहाँ 1,
بھائیو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جو حرام کا 10 آیا ہے، حرام کا 10 وہ ہاسپٹل میں لگ رہا ہے، بچہ بیمار ہو گیا، بیوی بیمار ہو گئی، خود بیمار ہو گیا، یا کچہری عدالتوں میں لگتا ہے، یا کسی اور جو ہے مسئلے میں پرابلم میں وہ یوز ہو جاتا ہے، استعمال ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو 1000 ہوتا ہے نا، اللہ کی قسم اس 10,000 سے کئی گنا زیادہ کام کر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس میں برکت ہوتی ہے، اور وہ نہ بیماریاں اللہ بھیجتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس کی انکم کم ہے، اسی میں برکت ڈالو، بیماریاں بھی نہ بھیجو، آزمائشیں بھی نہ بھیجو، یہ سارے جو ہے عدالتوں کے دھکے دورے، یہ فلاں ایشو، فلاں کیس، فلاں پرابلم، ان سب سے اللہ بچا لیتا ہے اس حلال کی برکت سے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے حلال کو اہمیت دو۔ شیطان کہتا ہے نہیں، حرام فائدہ ہے اس میں، آپ بینک میں لاکھ روپے جمع کرا دیں، آپ کو اتنے ہزار ہر مہینے ملتا رہے گا۔ بندہ کہتا ہے گھر بیٹھا لت لت چار کے ملتا رہے تو سانو کی نقصان ہے؟ بندہ یہ سوچتا ہے۔ بھائی جو نقصان کیا ہے؟ 1 روپیہ، توجہ سے سننے والی بات ہے، 1 روپیہ سود کا کھانے سے کتنا گناہ ہوتا ہے؟ آپ نے شاید سنا ہوگا پہلے علماء سے، کتنا گناہ ہوتا ہے؟ بیت اللہ میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر گناہ ہے۔ اور ہم نے اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ بھائیو یہ بات غلط ہو، استادوں کے پاس رابطہ ہے، مجھے پکڑیے گا، مجھ پہ کیس کرائیے گا اگر یہ بات میں نے غلط کی ہو، قرآن و سنت کے خلاف کی ہو۔ ہم کہتے ہیں نا جی بچوں کا مستقبل بن رہا ہے، مستقبل نہیں بن رہا، یہ ان بچوں کو آپ اور میں اور سارا لوگ معاشرہ حرام کھلاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم 50 سے ایکسیڈ کرتے ہیں نا، جب ہماری عمر 50 سے اوپر جاتی ہے تو وہ جو ہمارا بچہ 20 سال کا ہوا کھڑا ہوتا ہے، 20-25 سال کا، وہ ہمیں آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ 60 سال کے جب ہم پہنچتے ہیں نا تو وہی بچہ ہم سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے تو ہوتے کوئی گیا ہے نا 65-70 تھے، وہ ابے تو تنگ آ گیا، بے کڈو اینو یار ایک ہی مصیبت ہے ساڑھے گلے آ گئے۔ اور حلال کھلا، جیسے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے گھر کے یہ حالات تھے، آپ امیر المومنین ہیں، اور اتنا منظم سسٹم تھا کہ جہاں جہاں تک ان کی حکومت تھی پورے ایریے میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں بچا تھا۔ ایسا منظم سسٹم، پراپر سسٹم تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن گھر کی کیا حالت ہے؟ عید سے 1-2 دن پہلے بیوی کہتی ہے حضرت بچوں کے عید کے کپڑے کوئی نہیں ہیں، کیا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا بھائی میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں کہ میں بچوں کے عید کے کپڑے لے لوں۔ یہ کون ہے؟ امیر المومنین۔ ہاں وہ ڈنڈے والے ہوتے تھے، ڈنڈے والے بادشاہ ہوتے تھے نا، ان کے پاس طاقت تھی، اللہ نے ان کو طاقت دی ہوئی تھی۔ تو کیا ہے، بچوں کے لیے پیسے نہیں ہیں کہ ان کو عید کے کپڑے لے کر دوں۔ تو بیوی کہتی ہے ایسا کرو اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو، اور پھر اگلے مہینے نہ لینا، بچوں کے کپڑے بھی لے لیتے ہیں، عید بھی اچھی گزر جائے گی۔ تو بیوی سے کہتے ہیں اچھا یہ بتا اگلے مہینے کی نہ مرنے کی گارنٹی تو مجھے لکھ دے، میں ایڈوانس لے لیتا ہوں۔ میں جو مر گیا بیت المال میں کون جمع کرائے گا؟ میرے گھر تو ہے ہی کچھ نہیں۔ بیوی چپ، فرمایا جاؤ بچوں سے کہہ دو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حالانکہ اس کے جو باقی رشتہ دار وغیرہ تھے، ولید وغیرہ دوسرے جو حکمران تھے، ان کے بیٹے حرام کی کمائی سے کروڑوں کے مالک تھے، لیکن وہ وقت بھی آیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب فوت ہو گئے، ان کی اولاد کو اللہ نے عزت عطا کر دی، اور دوسرے جو رشتہ داروں کے بیٹے تھے وہ گلیوں میں مسجدوں کے دروازوں پہ بھیک مانگا کرتے تھے۔ بھائیو حرام کی کوئی لائف نہیں ہے، حلال کی لائف ہے۔ حلال کھلاؤ، بچے بھی نیک اور صالح ہوں گے۔ حرام کھلایا نا، ہمارے میاں والے میں نا، بھائی کوئی پولیس والا بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہونا، میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں، میں کسی پیڑ نہیں کر رہا۔ تو وہ غالباً کوئی پولیس کے کسی عہدے سے ریٹائر ہوا تھا، تو وہ گلیوں میں روتا پھرتا تھا، ایجڈ تھا، یعنی 70 کے لگ بھگ تھا، گلیوں میں روتا پھرتا تھا۔ تو اس سے پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہتا ہے کسی کا کوئی قصور نہیں، بچہ نو حرام نال پالے تے اج ایو ہی نتیجہ آنا ہے۔ بھائیو حرام کھلاؤ گے تو نتیجہ غلط ہی آئے گا۔ یہ کبھی آپ سوچیں، آپ شہر کے لوگ ہیں، میں بھی، آپ بھی کوئی کسان بیٹھو ہو آپ میں، یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ گندم کی بیجائی کر کے آئیں اور پیچھے چنا نکلا کھڑا ہو، ہوتا ہے کبھی؟ نہیں ہوتا۔ بھائی آپ مکئی ڈال کے آئیں اور ادھر سے گندم آ جائے آپ کے نصیب میں،
ایسا کبھی نہیں ہوتا، جو بو گے وہی نکالو گے، وہی کاشت کرو گے وہی اٹھاؤ گے، ایسا ہی ہے نا۔ اللہ وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان اللہ کے حکم سے ممبر پہ بیٹھا ہوگا اور وہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اور لوگوں جو اللہ نے وعدے کیے وہ سچے وعدے تھے، اور پھر کہتا ہے ووعدتکم فاخلفتکم، اور لوگوں سن لو وہ جو دنیا میں تمہارے ساتھ وعدے کرتا تھا، اللہ کی قسم ہے فاخلفتکم، ان وعدوں کا آج میں ذرہ برابر بھی ذمہ دار کوئی نہیں۔ اللہ کا قرآن ہے، سورت ابراہیم ہے اور 13واں پارہ ہے اور تیسرا پاؤ ہے اس پارے کا، وہاں پہ جا کے دیکھ لیجئے گا، تیسرا رکوع بھی ہے اس میں، چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے یہاں سے سورت ابراہیم کا۔ اللہ نے فرمایا شیطان کہے گا او لوگو ووعدتکم فاخلفتکم، جو میں تمہارے ساتھ وعدے کرتا تھا آج میں ان کا کوئی ذمہ دار کوئی نہیں ہوں۔ اور پھر شیطان کیا کہتا ہے فلا تلومونی ولوموا انفسکم، او جہنمیوں آج مجھے گالیاں نہ دو، آج مجھے ملامت نہ کرو، آج مجھے برا بھلا نہ کہو کہ ہم تیری وجہ سے جہنم میں آئے ہیں، نہیں نہیں، ولوموا انفسکم، اپنا آپ پکڑو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تمہیں جو اللہ نے کہہ دیا تھا شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا۔ تمہارے ابے کو بھی اس نے بہکانے کی کوشش کی تھی، آدم علیہ السلام کو، اور ہمیں بھی فرمایا کہ تمہیں بھی بہکائے گا، ان الشیطان لکم عدو، اور لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو تم بھی اپنا دشمن سمجھو۔ سب سے بڑا بے وقوف بندہ کون ہے؟ جو اپنے دشمن کو اپنا سجن سمجھے، اپنا یار سمجھے، اپنا حوبدار سمجھے۔ اللہ جو بار بار کہہ رہا ہے اور لوگوں شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ اور پھر کہتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اور لوگوں سن لو اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے کہ او لوگوں شیطان ہو یا شیطان کے پیچھے چلنے والے ہوں، یہ سارا گروہ تمہیں جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ بچو شیطان کے دھوکے سے۔ وقال شیطان کہتا ہے وَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اور اگلی بات کیا کہتا ہے ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اور لوگوں سن لو انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور لوگوں سن لو میں شیطان کوئی تمہاری انگلی سے پکڑ کر تو گناہ نہیں کرواتا تھا، اے شراب پی لے، اے زنا کر لے، اے حرام کھا لے، اے فلاں ظلم زیادتی کر لے، اے فلاں گناہ کر لے۔ شیطان کہتا ہے میں تمہاری انگلی سے پکڑ کے تو نہیں لے کے جاتا تھا، میں تو صرف تمہیں کہتا تھا ایک کر لے، بڑی اچھی چیز ہے، تو سب کچھ بھول جاتا، اللہ کی مہربانیاں بھی بھول جاتا، نبی کریم کے آنسو بھی بھول جاتا، نبی کریم علیہ السلام کا تیرے لیے رونا وہ بھی تم بھول جاتا تھا۔ حالانکہ اللہ کی قسم ہے تیری میری ماں تیرے لیے میرے لیے اتنا نہیں روتی، تیرا میرا ابا اتنا نہیں روتا جتنا تیرے میرے لیے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روئے ہیں، اور انہوں نے دعا کیا۔ ایک حدیث سنیے گا، رحم زیادہ ہوئے نا جی تو میں انج کر دے گا تو میں سمجھ ویسا بھی وہ ٹائم اوور ہو گیا، ٹھیک ہے نہیں تو انہوں نے ہائلڈ ہو نا جی۔
ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر آنکھیں صلی اللہ علیہ وسلم آنکھو جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے اندر مصلی پہ بیٹھے ہیں، نماز کا سلام پھیرا، توجہ، نماز کا سلام پھیرا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آگے آ کے بیٹھ گئیں اور آ کر کہنے لگیں یا رسول اللہ میرے لیے کوئی دعا فرما دیں، میرے لیے کوئی دعا فرما دیں۔ نیک لوگوں کو کہنا بھی چاہیے، جو آپ کو نیک نظر آئے نا اسے کہنا بھی چاہیے۔ اور ایک اور گل تانوں دساں، گھر وچ ماں بیٹھی ہوئے نا وت اور کسے پاسے جان دی لوڑ کوئی نہیں، وہ دعاواں دی مشین آٹومیٹک چل پاندی ہے، انج گل ہے کہ نہیں؟ اللہ تینوں مینوں ماں باپ دا وفادار تے فرما بردار بنایا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں، قربان جائیے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اٹھے اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما اسرت وما اعلنت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ عائشہ کے سارے گناہ معاف فرما، ما تقدمت من ذنبها وما تاخرت، جو گناہ اس نے کیے وہ بھی معاف فرما، اور جو آئندہ اگر کوئی غلطی کر بیٹھے اللہ وہ بھی معاف فرما، وما اسرت وما اعلنت، جو گناہ چھپا کر کیے وہ بھی معاف فرما، اور جو اعلانیہ گناہ کیے وہ بھی معاف فرما۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ دعا کی عائشہ صدیقہ بڑی خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی کہ ہنسنے لگ گئی۔ کیوں خوش نہ ہو، کیوں خوش نہ ہو؟ جس کے لیے کائنات کے سردار کے ہاتھ اٹھ جائیں اس سے بڑا خوش قسمت کون ہوگا؟ پر تساں بھی کہیں تو گھٹ نہیں، گل سنو ذرا، اگلی حدیث پوری ہون دو تو مزہ آ جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا عائشہ صدیقہ بڑی خوش ہو رہی ہے اور ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ کیوں اتنی خوش ہو رہی ہے؟ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں کیوں خوش نہ ہوں، میرے لیے جو آپ کے مبارک ہاتھ اٹھ گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اگلی بات کیا کی؟ منڈی بھاؤ دین کے ساتھیوں، ایمان تازہ ہو جائے گا، نبی سے محبت اور بڑھ جائے گی۔ توجہ سے سننا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او عائشہ ٹھیک ہے تیری خوشی حق بجانب ہے کہ تم میرے حق دعا کی وجہ سے خوش ہو رہی ہے، لیکن سن لے عائشہ اللہ کی ذات کی قسم ہے میں یہی دعا ہر روز اپنی ساری امت کے لیے کرتا ہوں۔ اس جیسی ہستی کو رلانا، اس جیسی ہستی کے طریقے ذبح کر دینا، بھائی بیوی نہیں مانتی، فلاں نہیں جانتا، فلاں نہیں مانتا، اس جیسی ہستی کو پریشان کرنا میرے بھائیو سمجھ میں نہیں آتا۔ کوئی سمجھدار بندہ ایسا نہیں کر سکتا۔ بھولا بھٹکا کر سکتا ہے تو بھولے بھٹکوں کو یاد دہانی کرا رہے ہیں بھائیو نبی سے وفا کرو۔ جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت سارے انسان ایک ہی آواز لگا رہے ہوں گے رب نفسی نفسی نفسی، اللہ میرا خیال کر، میرا خیال کر۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کا ایک ہی نعرہ ہوگا رب نفسی نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بچا، مجھے بچا، میرے اوپر کرم فرما۔ لوگ سنیں گے کہ اتنا بڑا مجمع ہے یہاں پہ ایک ہی نعرہ ہے نفسی نفسی نفسی، ایک جگہ سے آواز اور آ رہی ہوگی، وہ ان سے مختلف ہوگی۔ توجہ توجہ، وہ ان سے مختلف ہوگی، وہ نفسی نفسی نہیں ہوگا، وہ ہوگا رب امتی امتی،
اے اللہ میرے امتیوں کو معاف کرنا، میرے امتیوں کو معاف کرنا، اور جو تیرے حشر میں بھی کام آئے، جو دنیا میں بھی تیرے میرے لیے تڑپے، اس سے بے وفائی کرنا یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کا واسطہ ہے بھائی کچھ لے کے جاؤ، میں آپ سے عرضی کرنے اتنے دور سے آیا ہوں کہ زندگی کا دھارا چینج کرو، یہ زندگی گزر جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا، پتہ نہیں صبح تو آپ اور میں سے کوئی دیکھے گا یا نہیں، کوئی دیکھ سکے گا یا نہیں پتہ، ہو سکتا ہے میرا اعلان ہو جائے، آپ میں سے کسی کا اعلان ہو جائے، تو اس سے پہلے محمدی چہرہ بناؤ، اپنا زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ڈھالو، پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں متوجہ کیسے ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا تو آخری حدیث سنو جی، بالکل اب بات ختم کریں، اب آپ تھک گئے ہوں گے یقیناً۔ آخری حدیث سنیں جی، نہیں کچھ تو تھک ہی گئے، بہرحال ٹھیک ہے، سب کو اللہ جزائے خیر دے۔ اللہ کے رسول کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ وتمنى على الله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا تے مشہور ہے، ساڈی سرائکی ہے، پتہ نہیں تواڈے کول ہی ہونا ہے، مشہور ہے بھائی جیندے گھر دے دانے انہاں دے کملے ہی سیانے ہے نا، ہے؟ اچھا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے ساری کائنات سے اللہ کے پاک پیغمبر زیادہ سمجھدار ہے نا آپ کا عقیدہ۔ اچھا ایک اور بات، ہمارے ہاں کہتے ہیں اے جی بزرگاں دیاں گلاں غلط نہیں ہوندیاں، فلانا بندہ ہے نا فلانی قوم دے بارے بزرگاں نے گل کیتی ہے نا، اور بڑی ایگزیکٹ گل کیتی ہے، بڑے ساڈے ہاں آدھے بزرگاں دے کہان، پتہ نہیں تسی کی کہندے ہو، بزرگاں دے اکھان بھی آدھے کہان بھی آدھے، اکھان آدھے ہو ہاں، بزرگاں دے بنی ہوئی گلاں تے بزرگاں دے اکھان غلط نہیں ہوندے، وہ بڑے سیانے لوگ ہیں۔ میں تانوں یہ کہہ رہا یہ تواڈے میرے بزرگ ٹھیک ہے من لیندے ہیں بھائی سیانے سن، لیکن یاد رکھو محمد الرسول اللہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرا نبی ایک گل کر کے گیا ہے، اونوں توجہ نال سنو تسی، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سب سے زیادہ عقل مند بندہ کون ہے؟ ہم کہتے ہیں جس کے گھر کے دانے وہ اس کے کملے سیانے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں سنو سب سے زیادہ عقل مند بندہ کون ہے، سب سے زیادہ سمجھدار بندہ کون ہے؟ فرمایا الکیس من دان نفسہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے، جیسے ایک عربی کا مقول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے آپ کو پہچان لے یار میں کیری چیز ہاں، ایک گندے نطفے دی پیداوار، میرا کیرا مستقبل ہے، میرا اللہ ایک مورا ہلا دے تے میں ہل بھی نہیں سکدا، چرپائی تے زندہ لاش پہ ہویا، یہ گل ہے کہ نہیں، سر دے اندر درد پہ جائے تے میں اٹھ بھی نہیں سکدا، میری کیری حیثیت ہے، یہ گل ہے۔ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، او لوگو عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے کہ میری کوئی اوقات نہیں، اور پھر فرمایا وہی عقل مند بندہ والکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، وہی عقل مند بندہ اپنے آپ کو پہچان کر قیامت موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرتا رہتا ہے، جو آخرت کی تیاری کرے، جو موت کے بعد والے مراحل درپیش آنے ہیں ان کے لیے اپنے اعمال تیار کرے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس سے زیادہ سمجھدار بندہ
کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں فرمایا والعاجزو، توجہ سے سنیے گا میرے بھائیوں، سینے پہ لکھ کے لے جائیے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا والعاجزو، او لوگو سب سے بڑا بندہ بے وقوف کون ہے؟ سب سے زیادہ بے وقوف آدمی کون سا ہے؟ فرمایا من اتبع نفسہ، جو بندہ اپنی مرضی کے پیچھے چلتا ہے، جو جی میں آیا وہ کر دیا، یہ کر دیا تو کیا ہو گیا، ایسے کر دیا تو کیا ہو گیا، اس کے لیے میرا جی کر رہا تھا میں نے یوں کر دیا، یعنی مرضی کے پیچھے چلتا ہے۔ من اتبع نفسہ، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اور کہتا کیا ہے وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور کہتا ہے جناب جنت بنی ہے ساڈے لئیے۔ کہتا کیا ہے؟ جنت ساڈے لئی بنی ہے جی، جنت اسی نہیں جانا تو اور کون جائے گا؟ جنت اللہ ساڈے لئی بنائی ہے۔ او من دیا یہ گل بھی کہ اللہ ساڈے لئی جنت بنائی ہے، لیکن یاد رکھیو میرے بھائیو، جنت ساڈے لئی بنی ہے، اس تو پہلے کچھ کر کے جاواں گے تے اللہ تا جنت عطا کرے گا۔ مسلمان، ہم کون ہیں جی؟ مسلمان۔ مسلمان کا ایک معنی ہوتا ہے فرما بردار، فرما بردار، اور دوسرا معنی اسلم یسلم تسلیما سے ہے جی۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ اپنی مرضی اللہ کے حوالے کرنے والا۔ ایک بندے کی اپنی مرضی ہے، ایک اللہ کی مرضی ہے۔ بندہ کہتا ہے میری خیر ہے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ ایک واقعہ سناؤں، ترمذی شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، ایک عورت آئی ایک بندے کے پاس، اور بندے کا نام ہے کفل، بڑا زانی شرابی آدمی ہے، گنہگار آدمی ہے، شرابی آدمی ہے، زانی آدمی ہے۔ اس کے پاس آ کے کہتی ہے اے کفلا، مجھ پر بڑے حالات عجیب سے ہیں، بڑی کمزوری ہے مالی طور پر، حتیٰ کہ فاقوں پہ فاقے ہیں، اب بچے بھی روتے ہیں اور مجھ سے بھی بھوک برداشت نہیں ہوتی، مہربانی فرما، مہربانی کر، میرے ساتھ تعاون کر۔ کفل کہتا ہے بی بی تعاون کروں گا، لیکن میری شرط ہے۔ کون سی؟ وہی والی، سمجھ گیا نا؟ میری شرط پوری کر دے، وہ جو میں شرط کہہ رہا ہوں میری شرط پوری کر دے، میں تیرے خرچے پوری کر دوں گا۔ لیکن حیا والا بندہ یہ بات سن بھی نہیں سکتا، روتی ہوئی واپس چلی گئی، خالی پیٹ رات گزار دی، بچے بھی رو رہے ہیں، خود بھی بھوک کی وجہ سے بلک رہی ہے، رات گزر گئی، صبح ہو گئی، بچے پھر مانگنے لگ گئے۔ اللہ شاء اللہ کسے پاسے غربت دا منہ نہ کرے۔ بچے رونے لگ گئے، امی جان کھانا چاہیے، پیٹ خالی ہے۔ یہ پھر بچوں کا رونا دیکھ کر برداشت نہ کر سکی، پھر آ گئی، کفل کا دروازہ کھٹکایا، اور کفلا اللہ نے تمہیں بڑا دیا ہے، اللہ نے تجھے بڑا مال و متاع دیا ہے، غریبوں کا خیال کیا کر، غریبوں کی مدد کر، میں بڑی غریب الحال ہوں۔ اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، شرط وہی ہے۔ پھر روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ عزت پہ حرف باحیا بندہ نہیں برداشت کر سکتا۔ روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ تیسرا دن ہے، بچے بھی بھوک سے نڈال ہیں، خود بھی بے قرار ہے، اب کام برداشت سے بھی باہر ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے۔ وہ عورت پھر آ گئی اس کے پاس، او کفلا مہربانی کر میرے ساتھ تعاون کر۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، شرط وہی ہے۔ منڈی بھاؤ دین کے ساتھیو، اللہ کا واسطہ ہے، ارد گرد نظر دوڑائی کرو، دیکھا کرو، کئی سفید پوش ایسے ہوتے ہیں ان کی بڑی ضروریات ہوتی ہیں، لیکن جیب اجازت نہیں دیتا،
خون کے آنسو رو کر سو جاتے ہیں. کئی گھرانے ایسے ہیں بیوہ عورت ہے, اس کو ضرورت ہوتی ہے لیکن حیا کی وجہ سے وہ مانگنے کے لیے نہیں آتی, رو رو کے اللہ کے سامنے آنسو بہا کے بھوکی سو جاتی ہے. نظر دوڑائی کرو, ہم تو پتہ نہیں کتنے کتنے کھانے ایک وقت میں کھاتے ہیں. کبھی ان کا بھی خیال رکھا کرو, ان کا بھی خیال رکھا کرو. ایک حدیث مجھے یاد آئی, حدیث شریف کا مفہوم ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ, توجہ, جو بندہ پوری رات عبادت کرے, تہجد گزار ہو, ریاضت اور عبادت کرتا رہے اور پھر رات صبح پیٹ بھر کر کھانا کھا کے سو جائے, اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا تڑپتا رہے, اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے بندے کی عبادت کی اللہ کو ضرورت کوئی نہیں. ہم نے کیا سمجھا بھئی یہ نماز عبادت ہے؟ ہم نے کیا سمجھا بھئی روزے رکھ لی, عمرے پہ چلے گئے, کبھی کبھی ایسے جو ہے دکھاوے کے لیے صدقہ کر دیا, یہی عبادت ہے؟ نہیں. غریب کی ضرورت پوری کرنا, کسی مشکل میں پھنسی ہوئی کی مشکل کو آسان کر دینا, ایمانداری سے یہ بہت بڑی عبادت ہے. کہتی ہے کفل مہربانی کر, آخر مجبور ہو گئی, لاچار ہو گئی, تیار ہو گئی اس غلط کام کے لیے. وہ بدماش, اب تو نہیں کہنا چاہیے اللہ معاف کرے, وہ شخص بھی تیار ہو گیا. جب عین وقت آیا, بالکل قربت قریب آئی, تو اس عورت کی چیخ نکل گئی, رونے لگ گئی اور چیخ ماری. تو کفل پیچھے ہٹا, کہنے لگا کیوں روتی ہے؟ میں کو تینوں زبردستی لے کے آیا, اللہ, میں کو تجھے زبردستی لے کے آیا ہوں, تو خود آئی ہے اور روتی کیوں ہے؟ کفل, آگے سے عورت کہتی ہے او کفل, اللہ کی قسم ہے میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ آج میں اتنی مجبور ہو گئی, آج تک میں نے اللہ کی یہ نافرمانی والا کام نہیں کیا تھا. آج بچوں کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے اتنی مجبور ہو گئی کہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگ گئی ہوں. اس لیے ڈر رہی ہوں کہ کہیں اللہ کا قہر میرے اوپر نہ آ جائے, اللہ پاک زمین کو کہیں حکم نہ دے دے کہ وہ پھٹے اور ہم زمین میں نہ دھنسا دیے جائیں. میں اس ڈر کی وجہ سے رو رہی ہوں. کفل نے جب عورت کی یہ بات سنی فوراً پیچھے ہٹ گیا, کپڑے بھی پہن لیے, اور وہ جو معاوضہ طے ہوا تھا 60,000 درہم کا یا 60 درہموں کا, وہ بھی اس کے حوالے کر کے اس کو روانہ کر دیا اور رونے لگ گیا اور اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے لگ گیا. اللہ, یہ عجیب عورت ہے, اس نے آج تک تیری نافرمانی نہیں کی, پھر بھی تجھ سے ڈر کے رو رہی ہے. میں کتنا بد نصیب ہوں کہ بڑیاں تیرے نافرمانیاں کی ہیں, بڑے تیرے حکم توڑے ہیں, اور مجھے خوف بھی نہیں آتا تھا, کبھی خیال بھی نہیں آتا تھا. اللہ یہ کیسی عجیب عورت ہے, مجھے بڑا سبق سکھا کے گئی ہے. اللہ مہربانی فرما اور مجھے معاف فرما دے, میری غلطیاں معاف فرما دے. انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, اللہ مجھے معاف فرما دے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے رات بھر روتا رہا اور اللہ سے معافیاں مانگتا رہا, حتیٰ کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ فوت ہو گیا. کفل فوت ہو گیا. محلے میں پتہ چلا, لوگ دوڑے دوڑے آئے. بنی اسرائیل میں ایک نظام تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کہ جو بندہ بھی فوت ہو جاتا نا, اس کے دروازے پہ صبح لکھا ہوتا تھا بھائی یہ بندہ کامیاب ہے یا ناکام ہے, یہ صبح لکھا ہوتا تھا. لوگ آئے دوڑے دوڑے, کفل کا کیا بنا؟
दरवाजे पे आके देखा तो लिखा हुआ था इन्नल्लाह कद गफरल किफला। ओ लोगो, अल्लाह ने किफल के सारे गुनाह मुआफ कर दिए। अल्लाह का खौफ औरत के दिल में था और उसकी इस पाक दामनी और अल्लाह के डर की वजह से उस बंदे किफल की भी ज़िंदगी बन गई और उसको भी अल्लाह ने रिज़्क़ भी दे दिया, इज़्ज़त भी बचा ली। मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर रह कर कोशिश करो अल्लाह को राज़ी करने की, अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक। अल्लाह पाक हम सब से राज़ी हो जाए। और ये जो आपने प्रोग्राम किया है दरस कुरान का, अल्लाह ताला आपकी ये काविश कबूल फरमाए। जैसे हज़रत साहब फरमा रहे थे कि कुछ अरसा बाद ये स्टार्ट हुआ है, अल्लाह करे आपका ये जारी और सारी क़यामत तक रहे। आप भी देखें, आपकी नस्लें दर नस्लें देखती रहें। उसके बाद अल्लाह हम सब की ये हाज़री कबूल फरमाए। अल्लाह टूटे फूटे अल्फाज जो मैंने कहे हैं अपनी बरगाह में कबूल फरमाए, कमी बेशी अल्लाह मुआफ़ फरमाए। दुआ फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या सत्तार या गफ़्फ़ार। या अल्लाह, हम सारे गुनहगार बंदे हैं। हम दुनिया में ऐसे मशगूल हो गए कि तुझे भी भूल बैठे, तेरे नबी को भी भूल बैठे। मेरे मौला, तेरे घर में बैठ के तेरा कुरान सुना के तेरे सामने हाथ फैला के दरख्वास्त करते हैं, ऐ अल्लाह हम सब की ये गलतियाँ और गफलतें मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हम सब को आखिरत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हम सब को दुनिया में भी आसानियाँ नसीब फरमा, आखिरत की भी आसानियाँ नसीब फरमा। हम सब का ख़ात्मा ईमान पे फरमा। हम सब को लिल्लाहियत और तेरी रज़ा नसीब फरमा। या अल्लाह, इस बयान में, इस हाज़री में जो कमी कोताहियाँ हो गई हों तो मेरे मौला हम सब को मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम सब के लिए ये आमद निजात का ज़रिया बना दे। दिन क़यामत के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे मरीज़ों को शिफ़ा अता फरमा। परेशान हालों की परेशानियों का हल अपने गैबी ख़जाने से फरमा। बे औलादों को नेक साले बेऐब नरीना औलाद अता फरमा। और जिनकी औलादें हैं या अल्लाह, उनको नेक साले और मुत्तकी बना। या अल्लाह, हम सब को रिज़्क़ हलाल वसी और तय्यब रिज़्क़ अता फरमा। या अल्लाह, हम सब को दुनिया आखिरत की तमाम परेशानियों से महफूज फरमा और बग़ैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस का दाखिला नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम। आमीन।